اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 25واں سبق اور 25ویں سبق کی تمارین ہم نے حل کرنی شروع کی ہوئی ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 8ویں تمرین سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم اپنی بقیہ تمارین کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ اس سبق میں باب استفعال مین ٹاپک تھا جی، اور اس کے علاوہ بھی مزید کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اذن کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور کئی کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، پھر ماضی کی نفی اگر لا کے ذریعے کی جائے تو اس کی تکرار واجب ہے، یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا، اس کی پریکٹس کی، ایگزامپلس کی الحمدللہ، تو یہ کانسیپٹ ساتھ ساتھ پکے کرتے چلیے۔ تو چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ ہماری آج کی تمرین ہے الآن تأتی۔ سبق میں ایک جملہ آیا تھا جی، استاد نے کہا تھا الآن تأتی، تم اب آئے ہو، وقد انتہى الدرس، حالانکہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ تو اذا دخلت، پوائنٹ یہ دے رہے ہیں، میں نے آپ کو اس وقت ذکر کیا تھا کہ یہاں پر یہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے۔ اذا دخلت واو الحالی، جب واو حال کی واو داخل ہوتی ہے، علی جملۃ فعلیۃ، ایک ایسے جملہ فعلیہ پر، فعلھا ماضٍ، جس کا فعل ماضی ہو، مثبت ہو۔ جب واو حالیہ ایسے جملہ فعلیہ پر داخل ہو جس کا فعل مثبت ماضی ہو، ماضی مثبت ہو، تو دخلت معہا قد، اس کے ساتھ قد جو ہے وہ داخل ہوتا ہے لازمی۔ سمپل سا رول میں آپ کو بتا دوں جی، بات یہ ہے کہ جب واو حالیہ کے بعد جملہ فعلیہ ہو، واو حالیہ کے بعد آپ کو پتہ ہے جملہ اسمی بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ واو حالیہ کے بعد جملہ فعلیہ کا فعل ماضی ہوگا تو اس فعل ماضی کے ساتھ قد کا استعمال جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اگر فعل مضارع کو ہم جملہ بنانا چاہ رہے ہیں حال کے طور پہ، تو اس وقت واو بھی داخل نہیں ہوتا، یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت واو نہیں آتا۔ واو کب آتا ہے؟ واو حالیہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے اور فعل ماضی سے پہلے آئے گا، فعل مضارع سے پہلے نہیں آئے گا واو، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جب واو حالیہ کے بعد فعل ماضی ہو تو فعل ماضی کے ساتھ قد استعمال لازمی ہوتا ہے۔ تو ایگزامپل دیکھ لیں، تامل المثالہ، مثال پر غور کر، ثم اکمل الناقصہ، پھر مکمل کر انکمپلیٹس کو۔ پہلے مثال دیکھ لیں جی، دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، والامام یسلم، اس حال میں کہ امام سلام پھیر رہا تھا۔ یہ دیکھیں جی جملہ اسمیہ ہے، واو حالیہ لگا ہوا ہے، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہو گیا۔ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، وقد سلم الامام، تو سلم الامام یہ اب فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ، تو قد اس کے ساتھ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ جملۃ فعلیۃ فعلھا ماضٍ مثبت، سمپل سی بات ہے۔ اب آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں جی۔ نہیں جی، پہلا جملہ ہے دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، والامام یکبر، اس حال میں کہ امام تکبیر کہہ رہا تھا۔ تو ہم اس کو ایسے کہیں گے، دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، وقد کبر، وقد کبر الامام، وقد کبر الامام۔ دوسرا جملہ یہ دخلنا المسجد، ہم مسجد میں داخل ہوئے، والمؤذن یقیم، اس حال میں کہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا۔ تو ہم اسے واو حالیہ یعنی جب ماضی کے ساتھ لائیں گے واو حالیہ کو، تو ایسے کہیں گے، دخلنا المسجد، ہم مسجد میں داخل ہوئے، واقام المؤذن، واقام المؤذن، ٹھیک ہو گیا جی۔ تیسرا جملہ، وصلنا المدینہ المنورۃ، ہم مدینہ منورہ پہنچے، والشمس تغرب، والشمس تغرب، تو ہم اس کو اب ایسے کہیں گے، وصلنا المدینہ المنورۃ وقد غرب الشمس، وقد غرب، اچھا اب سورج چونکہ مونس ہے تو اس لیے کہیں گے وقد غربت الشمس، اور غربا بھی ہم کہہ سکتے تھے اس لیے کہ غیر حقیقی مونس ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پتا ہے کہ فعل کا مذکر و مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ وصلت المطار، میں ایئرپورٹ پہنچا، والطائرۃ تہبط، اس حال میں کہ جہاز اتر رہا تھا، تو ہم اسے کہیں گے جی وصلت المطار وقد ہبطت
अत्ताइरतु। पांचवा जुमला है जी दखलतुल फसला, मैं क्लास में दाखिल हुआ, वल मुदर्रिसु यशरहुद दरसा, इस हाल में कि उस्ताद सबक एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैं ऐसे कहूँगा फ़िल मादी में दखलतुल फसला, मैं क्लास में दाखिल हुआ, वक़द शरहल मुदर्रिसुद दरसा, वक़द शरहल मुदर्रिसुद दरसा। वावुल हाल प्लस अल जुमलतुल इस्मियतु, वावुल हाल प्लस कद प्लस अल जुमलतुल फेलियतु फेलुहा मादिन मुस्बतुन, ये उन्होंने जी फार्मूला दे दिया आपको। ठीक हो गया जी। वाव हाल के साथ जुमला इस्मिया भी आएगा और वाव हाल के साथ जब फेल माजी इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके साथ कद जो है वो लाजिम आएगा। आगे चलते हैं जी। नौवीं तमरीन है हमारी, वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, और मैंने उसे तुम्हारे दरमियान हराम करार दिया है। जाला, अब जाला के बारे में बता रहे हैं, हुना मिन अफ़आलित तहवीली, यहाँ पर जाला अफ़आलुत तहवील में से है। लें जी एक और फेल की किस्म आ गई अफ़आलुत तहवील, हव्वला युहव्विलु, तहवीलन चेंज करना। ठीक है, तो असल में कोई आप कह लें कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह ताला, तो इसको इन्हीं की ज़ुबान में समझ लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। जाला यहाँ पर अफ़ालुत तहवील में से है, वहिया बिमाना सय्यरा, ये सय्यरा के माना में है। सय्यरा, सय्यरा युसय्यिरु तस्यीरन, इसके माना होते हैं किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ बना देना, तो ये कहलाता है जी अफ़आलुत तहवील। तनसिबु, नसब यनसिबु, अब ये करता क्या है, जाला मफ़ऊलैनी, दो मफ़ूलों को नसब देता है। तनसिबु मफ़ऊलैनी, दो मफ़ूलों को नसब देता है। असलुहुमा, उन दोनों की असल, यानी अब हम कहेंगे ये दो ऐसे मफ़ूलों को नसब देता है जिनकी असल मुब्तदा उन व ख़बर उन, मुब्तदा और ख़बर है। नहू, मिसाल के तौर पर अल खमरु हरामुन, अल खमरु हरामुन, शराब हराम है। ये जुमला इसमें है जी, मुब्तदा और ख़बर। ठीक है, अब ये दो मफूल बनाएंगे हम जाला के, सही है, और एक फ़ाइल ले आएंगे। हम कहेंगे जाल अल्लाहु, अल्लाह ने करार दिया शराब को हराम, जाल अल्लाहुल खमरा हरामन, तो ये जो है ना एक शय को दूसरी शय में तब्दील कर देना, ये तहवील कहलाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जाला यहाँ पर अफ़ालुत तहवील में से है। एक जाला का इस्तेमाल ये हो गया, और सूरत में बता रहे हैं कि दो मफूलों को नसब देता है जो कि असल में मुब्तदा और ख़बर होते हैं। वह फिर तंजीली, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरौ, क्या तुमने नहीं देखा, कैफ़ा खलक़ल्लाहु सबअ समावात, इनके अल्लाह ताला ने 7 आसमान कैसे बनाए, तिबाकन तय बतय, वजअला अल कमरा फ़ीहिन्ना नूरन, और उसने, हम तर्जुमा करेंगे उर्दू में, बनाना के माना में देखें होगा अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें, वजअलल कमरा फ़ीहिन्ना नूरन, और उसने बनाया चांद को उनमें नूरन, एक रोशनी, वजअल शम्सा सिराजन, और उसने सूरज को एक चिराग बनाया। सूरह नूह की ये 2 आयात थीं जी। दूसरी एग्जाम्पल है वल्लाहु जअला लकुमुल अर्दा बिसातन, और अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को कारपेट बना दिया। तीसरा वलौ शाअल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता लजअलन नासा, तो वो बना देता लोगों को, क्या बना देता, उम्मतन वाहिदतन, एक ही ग्रोह बना देता। ठीक है, तो अब देखें हमने बनाने का तर्जुमा ही किया है हर जगह पे, लेकिन आपको ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जाला जो है अफ़ालुत तहवील में से, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में आप कह लें कि तब्दील कर देना। तो गोया अल्लाह ने चांद को नूर में तब्दील कर दिया, सूरज को चिराग बना दिया, चिराग में तब्दील कर दिया, गोया अल्लाह ने ज़मीन को कारपेट में तब्दील कर दिया, और अल्लाह अगर चाहता तो लोगों को एक उम्मत में तब्दील कर देता। तो इस तरीके से हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे, हम सारी जगह पे बनाना का तर्जुमा ही कर रहे हैं। तो ये गोया असल में अल अर्दु बिसातुन एक जुमला इसमिया था, अशम्सु सिराजुन जुमला इसमिया था, अल कमरु नूरुन जुमला इसमिया था, और अन्नासु उम्मतुन वाहिदतुन एक जुमला इसमिया था।
جو جس کے مبتدا و خبر جعل جب استعمال ہوا تو وہ دو مفعولوں کے طور پر آ گئے۔ مزید بتا رہے ہیں وَتَعْتِ جعل بِمَعنَى ظَنَّ، اور جعل ظنّ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَهِيَ مِنْ أَفْعَالِ الرَّجْحَانِ، اور یہ پھر اس صورت میں افعال الرجحان میں سے ہوتا ہے، امید کے افعال جو ان میں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وَجَعَلُوا، اور انہوں نے، ہم ترجمہ کرتے ہیں بنانے میں، اس طرح دیکھیں، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیا الملائکۃ، فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن، وہ جو کہ اس کے الرحمن کے بندے ہیں، کیا بنا دیا؟ اناسن، مؤنث۔ تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے اور انہوں نے سمجھا، انہوں نے گمان کیا فرشتوں کو، ان فرشتوں کے جو کہ اللہ کے بندے ہیں، کیا؟ اناسن، مؤنث گمان کیا۔ جعل بہذین المعنیین من اخوات ظن، جعل جو ہے ان دو معنی میں، ان دو معنی میں، کون کون سے معنی میں؟ ایک افعال التحویل ان معنی میں، اور دوسرے افعال الرجحان ان معنی میں، یہ اخوات ظنہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ظنہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا تفصیل سے کہ دو مفعول آ رہے ہیں، اور وہ دو مفعول اصل میں کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو ایسی صورت میں آپ نے ایک آپ نے دیکھا ہے کہ ترجمہ ہم نے سیرہ کے معنی میں کیا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کر دینا، اور دوسرے معنی ہم نے ایک کیے کہ ظن کے معنی میں، گمان کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جی وَتَكُونُ أَيْضًا مِنْ أَفْعَالِ الشُّرُوعِ، اور یہ جعل جو ہے یہ افعال الشروع میں سے بھی ہے، یعنی جعل کے دیکھیں آپ کتنے معنی استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک معنی سیرہ کے، ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کر دینا، ایک ظن کے، گمان کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ ایک افعال شروع کے معنی، یعنی شروع کرنا، کوئی کام کو شروع کرنا۔ مثلا ایگزامپل آتی ہے، کلیئر ہو جائے گی، وَتَعْمَلُ حِينَئِذٍ عَمَلَ كَانَ، اور اس صورت میں وہ کانا کا عمل کرتا ہے۔ ان دو صورتوں میں وہ ظنہ کے اخوات میں سے ہے، اور اس صورت میں کانا کا عمل کرتا ہے۔ کانا والا عمل کیا کہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا، مبتدا مرفوع ہوگا اور خبر منصوب ہوگی۔ مثال کے طور پر جعل حامد یضربنی، آپ نے دیکھا کہ وہ بھی جملہ اسمیہ تھا، یہ بھی جملہ اسمیہ تھا، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں مبتدا اور خبر دونوں اسماء تھے، جبکہ اس میں خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے۔ دیکھیں حامد مبتدا ہے اور خبر جو ہے وہ یضربنی جملہ فعلیہ ہے۔ جعل حامد یضربنی، حامد مجھے مارنے لگا، حامد نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وَقَدْ مَرَّتْ بِكَ فِي دَرْسٍ سَابِقٍ، یہ چیز جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پچھلے سبق میں گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَدْ اس حال میں کہ یہ ایگزامپل انہوں نے دی ہے۔ ایک معنی یہ ہو گئی جی جعل کے، مزید بتا رہے ہیں وَتَعْتِي بِمَعنَى أَوْجَدَ، جعل جو ہے یہ اوجدہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اوجدہ یوجدو ایجادن، ایجاد کرنا، کسی چیز کو بنانا۔ ایجاد کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اسے آپ بنائیں، یہ ایجاد کہلاتی ہے۔ گویا عربی زبان میں کہا جائے گا کہ اوجد اللہ الشیء، اللہ کا کوئی چیز بلا نمونہ سابق بنانا، ایجاد کرنا یعنی وجود میں لانا۔ وَتَعْتِي بِمَعنَى أَوْجَدَ وَهِيَ فعل تام، اس صورت میں یہ فعل تام ہوتا ہے، فعل تام۔ وَتَنْصِبُ مَفْعُولًا وَاحِدًا، اور یہ صرف ایک مفعول کو نصب دیتا ہے۔ گویا جعل کے مختلف استعمالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ سمری اینڈ پہ رکھوں گا آپ کے سامنے، اس کی ایگزامپل دیکھ لیں۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کا جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔ تو ہم ترجمہ اردو میں جب بھی کریں گے نا، بنانا کے معنی میں کریں، تو یہاں پیدا کرنا کے معنی میں، ایجاد کرنا کے معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی وجود میں لانا کے معنی میں ترجمہ یہاں پر ہوگا۔ تو سمری آپ کے سامنے ہوگی کہ جعل کے گویا چار معنی آپ کے سامنے آ کے، ایک سیرہ، سیرہ کے معنی کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کر دینا۔ ایک ظن کے معنی، گمان کرنا کے معنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ ورکنگ کروائیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ۔ تیسرے، یہ افعال شروع میں سے کسی کام کو شروع کرنا۔ تین صورتوں میں تو یہ
آپ کہہ لیں جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوگا. پہلی 2 صورتوں میں جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر دونوں اسما ہیں، اور دوسری میں کانا کی جس طرح کانا آتا ہے اس کا اسم اور خبر ہے، اور کانا کی خبر جو ہے جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور چوتھے معنی جو ہیں یہ ایجاد کرنا کے معنی میں ہے، اور اس وقت اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کی پریکٹس آپ سے کروائیں گے جی. این معنی جعل فیما یاتی، آنے والے جملوں میں جعل کے معنی کی تعین کریں جی. آپ نے بتانا ہے جی جعل المدرس یشرح الدرس، جعل المدرس یشرح الدرس. جی جعل یہاں پر افعال شروع میں سے ہے، شروع کرنا کے معنی میں. استاد نے سبق کی تشریح کرنا شروع کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شروع کرنا کے معنی. دوسری ایگزامپل ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ آپ کا جو پہلی کیٹیگری ہے نا سیارہ کے معنی میں، اور ہم نے بنایا تمہیں شعوباً اور قبائل میں، قبیلوں میں اور برادریوں میں. ٹھیک ہے، سورۃ حجرات کی آیت ہے. تو یہاں پر یہ آپ کہہ لیں کہ سیارہ کے معنی میں ہے. تیسری ایگزامپل ہے جعل اللہ الہواء والماء، یہاں پر یہ اوجدہ کے معنی میں ہے. اللہ نے ہوا اور پانی کو پیدا کیا، ہوا اور پانی کو بنایا. ہم یہاں بھی بنانے کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں بھی بنانے کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں پر صرف جو ہے وہ شروع کرنا کا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ افعال شروع میں سے ہے. چوتھی ایگزامپل ہے قال المدرس للطالب، استاد نے طالب علم سے کہا اجعلتنی مدیرن. اب یہاں پر گمان کے معنی میں ہے، ظن کے معنی میں ہے. کیا تم نے مجھے پرنسپل بنا دیا، کیا تم نے مجھے پرنسپل سمجھا، گمان کیا. تو یہاں پر ظن کے معنی میں ہے. تو یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. ترجمہ نارملی صرف شروع کے علاوہ ہم باقی صورت میں بنانا کے معنی میں ہی کرتے ہیں، لیکن کہاں پر یہ ظن کے معنی میں ہے، کہاں پر یہ اوجدہ کے معنی میں ہے، کہاں پہ یہ سیرہ کے معنی میں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایڈیشنل آپ کہہ لیں چیز ہمارے سامنے آئی ہے جو کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی ہی خصوصیت ہے. کفا یا المتکلمی مفتوحۃ مع اسم، وہ کہہ رہے ہیں کہ متکلم کی یا مفتوحتاً زبر کے ساتھ آتی ہے ایسے اسم کے ساتھ جس کا آخر الف ہو یا ہو. ٹھیک ہے، اور ساکنہ تانی، یا الف اور یا ساکن ہوں. یا متکلم جب مضاف الیہ بنتی ہے کسی ایسے اسم کا جس اسم کا آخری حرف الف ہو یا ہو، تو یا متکلم مفتوحہ مفتوح آتی ہے، اس پہ زبر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا یا متکلم پہ علامت سکون بھی آتی ہے اور زبر بھی آتی ہے. زبر کب آتی ہے؟ ایک تو صورت ہوتی ہے جب اسے ہم آگے ملا کر پڑھتے ہیں ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ایک صورت اب انہوں نے بتائی ہے کہ یا متکلم زبر کے ساتھ آتی ہے جب یا متکلم کا مضاف جو ہے وہ اس مضاف کا آخری حرف الف ہو یا ہو. مثال کے طور پر عصایا، اب یہ دیکھیں الف آ گیا تو عصایا میری لاٹھی، کالا ہیا عصایا. ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، کالا ہیا عصایا میری لاٹھی. فتایا، دنیایا میری دنیا، یدایا میرے دونوں ہاتھ. اس طرح قرآن مجید کی وہ ایگزامپل سامنے رکھ لیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. غسلت یدیا، تو یہاں پر یا آگئی دیکھیں. ٹھیک ہے، تو جب یا متکلم کا مضاف اینڈ ہو رہا ہو الف پر یا پر تو یا متکلم پر زبر آتی ہے. یہ بتا رہے ہیں جی. آپ کو اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی تمرین ہے، یہ شفوی تمرین ہے. یسأل کل طالب زمیلہ، ہر طالب علم اپنے ساتھی سے پوچھے گا متا استیقظتا، تو کب بیدار ہوا، ومن ایقظک، اور کس نے تجھے بیدار کیا. یہ زبانی تمرین ہے جی، آپ خود ہی کر لیں اس کو. چلتے ہیں اگلی تمرین کی طرف. ہاتی مضارع الافعال الآتیہ، آنے والے افعال کے مضارع لے کے آئیں جی، جو میں نے پہلے ہی لکھتی ہیں آپ کے لیے. غلبہ یغلبو، ہبتا یہبتو، کسا یکسو، افطرا یفطرو، اسرا یسرو، اقرضا یقرضو، اقترضا یقترضو. اور معنی سارے آپ کو آتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. اذکر، آپ نے ذکر کرنے ہیں ابواب الافعال الوارداتی، آنے والے افعال کے باب
فی حدیثی ابی ذرن، حضرت ابو ذر کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی سبق میں، آپ نے اس حدیث میں جتنے بھی افعال ہیں ان کو ذکر کرنا ہے، تو لسٹ بنانی ہے، وہ لسٹ میں آپ کے لیے کاپی کر کے لے آئے ہوں، دکھا دیتا ہوں جی۔ روا فعل یفعل ہے، روا یروی، تبارک باب تفاعل سے ہے، تعالی باب تفاعل سے ہے، قال فعل یفعل باب نصر سے، حرم یحرم باب تفعیل سے، جعل فعل یفعل ہے، تظالم تفاعل باب سے، ہدا یہدی، استہدا یستہدی استفعل تھا، یہ سارے تقسیم ہم کر چکے تھے، پک آپ لے لیں، دیکھ لیں اس کو اور اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ 14ویں تمرین ہے جی ہاتی مفرد لانا ہے آپ نے، الحوائج اور الشرطہ۔ الحوائج کا مفرد جو ہے وہ حاجتن ہے، اور الشرطہ اس کا مفرد واحد ہے شرطیون، اور وہ جمع الکفا، یعنی وہ جو کفا تھا گدی اس کی جمع لانی ہے تو وہ ہے اکفیتن، یہ اس کی جمع ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ اگلی تمرین ہے ما اصل تظالموا فی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام فلا تظالموا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان کی تھی اس میں فلا تظالموا جو تھا اس کا اصل کیا ہے، تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، یہ تتظالموا تھا، تو باب تفاعل اور باب تفاعل کے وہ صیغے جن میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی تمرین ہے یجمع آرن علی اراتن علی وزنی فعلتن۔ آرن عین را یا مادہ تھا، اس کی جمع جو ہے وہ اراتن اس پیٹرن پہ آئی ہے، اور وزن ہے وہ فعلتن۔ یہ چونکہ ترکیب میں فعلتن پڑھا گیا ہے، ویسے میں نارمل رفع میں پڑھ رہا ہوں اسے فعلتن۔ گویا یہ بتا رہے ہیں جو آپ کا آرن تھا عین را یا مادے سے اسم الفاعل، اس کی جمع انہوں نے بتائی ہے کہ اراتن بنے گی فعلتن کے وزن پہ۔ اسی پیٹرن پہ اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اجمع الاسماء الآتیہ، آنے والے اسماء کی جمع لکھ، جمع بنا، حاضل جمع اس جمع کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ ماشن، ماشن تو کیا بنائیں گے جی مشاتن، ماشن مشاتن، قادن قداتن، ہادن ہداتن۔ کو رزلٹ یہ نکلا کہ جو فعل ناقص ہے نا آپ کا فعل ناقص، اس سے جو اسم الفاعل بنے گا اس کی جمع جو ہے فعلتن کے وزن پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رامن رماتن، والن ولاتن، غازن غزاتن، حافن حفاتن۔ ماشن پیدل چلنے والا، قادن فیصلہ کرنے والا، ہادن ہدایت دینے والا، رامن پھینکنے والا رمی کرنے والا، والن والی، ٹھیک ہے، اور غازن غازی، اور حافن، حافن کہتے ہیں ننگے پاؤں، ٹھیک ہے، جس کے پاؤں ننگے ہوں یعنی جوتی نہ پہنی ہو تو اسے حافن کہتے ہیں، اس سے حفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں آپ نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں بھی یہ حفات کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا جی جو فعل ناقص ہے اس سے جو اسم الفاعل بنے گا اس کی جمع جو ہے وہ فعلتن کے وزن پہ آئے گی۔ اب مزید آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی نواسب الفعل المضارع اربعۃ احرف، 4 حروف ہیں، فعل مضارع کے نواسب جو ہیں وہ 4 حروف ہیں، ہیا ان، لن، 2 اس پیج پہ ہیں، 2 اگلے پیج پہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وَهِيَ حرف مصدریۃ وَنَصْبٍ وَاسْتِقْبَالٍ۔ نصب اور استقبال جو ہے یہ تو سب میں کامن ہوگا جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں آگے چلیں جی۔ چاروں میں کامن ہے، لن، ان، کئی، اذن، یہ تو چاروں میں کامن ہے۔ باقی کیا ہے؟ ان جو ہے حرف مصدریہ، حرف مصدریہ ایک اور ہے کئی، 2 حرف مصدریہ ساتھ، اور باقی 2 الگ صورتحال رکھتے ہیں۔ گویا 2 چیزیں تو چاروں میں کامن ہیں، کون کون سی؟ حرف نصب واستقبال، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھ لیں ہر لفظ کے ساتھ۔ ان جو ہے وہ حرف نصب و استقبال ہے، لن بھی یعنی ان، لن، کئی، اذن، یہ کیا ہیں؟ حروف نصب و استقبال، چاروں ہیں۔ اس میں سے ان اور کئی جو ہیں ان کے ساتھ 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں، یہ حرف
حرفا میں مثنیٰ کے طور پہ بول رہا ہوں، حرفانی، حرفا مصدریتن، ٹھیک ہے، دو یہ ہیں، اور باقی جو دو ہیں اس میں سے لن جو ہے وہ حرف نفین ہے، اور اذن جو ہے حرف جوابن و جزائن. تو یہ فرق ہے جی. اب مزید میں ان کے سامنے جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. ان وہی حرف مصدریتن و نصب و استقبال. نحو مثال دی ہوئی ہے جی، واللہ یرید ان یتوب علیکم. لن وہی حرف نفی و نصب و استقبال. نحو قال انک لن تستطیع معی صبرا. کئی وہی حرف مصدریت و نصب و استقبال. نحو کئی نسبحک کثیرا. چوتھا اذن وہی حرف جواب و جزائن و نصب و استقبال. نحو حامد سازورک غدن انشاءاللہ خالد اذن انتظرک. لیں جی سمری کیا نکلی کہ نواسب المضارع جو ہیں وہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، ٹھیک ہے. چاروں کے چاروں جو ہیں حرف نصب و استقبال ہیں. ان 4 میں سے 2 لن اور کئی یہ حرف مصدریت بھی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ لن حرف نفی ہے اور اذن حرف جواب و جزائن ہے. تو اس طریقے سے آپ ان کو یاد رکھیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ تمارین کلیئر ہو گئی ہوں گی. ایک مرتبہ کم از کم اور 2 مرتبہ تو کیا ہی کہنے ریوائز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ، نئے کنسیپٹ کے ساتھ یا نئے باب کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.